بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیکچر سر سید احمد خان کے حوالے سے کہ سر سید احمد خان نے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے لیے کیا خدمات انجام دی اور اپنی تحریک کے ذریعے انہوں نے ایجوکیشنل لیول پر کیا ڈیولپمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کیا امور انجام دیے. تو میں یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. سر سید احمد خان کے حوالے سے اگر تعلیمی حوالے سے بات کی جائے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں، تو ایک خدمت ان کی یہ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ بنایا تھا. مدرسہ، فارسی مدرسہ کا مطلب یہاں پر آپ اسکول سمجھیے گا، کیونکہ ہم اردو میں جب اسکول کے ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ مدرسہ بنتا ہے. اصل پروننسیشن بھی مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ. تو فارسی مدرسہ مراد آباد میں انہوں نے بنایا 1859 میں، اور لکھنے والوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس مدرسہ میں فارسی کی تعلیم تو دی جاتی تھی، ساتھ ہی اس میں انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ غازی پور میں انہوں نے ایک اسکول بنایا تھا، وکٹوریہ اسکول، اور یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے 1864 کا، 1864 کا واقعہ ہے یہ. تو یہ ذکر کیا ہے کہ وکٹوریہ اسکول جو غازی پور میں بنایا گیا تھا اس میں جدید علوم کے علاوہ مختلف زبانیں پڑھائی جاتی تھیں. انگریزی پڑھائی جاتی تھی، اردو بھی، عربی بھی، فارسی اور سنسکرت بھی پڑھائی جاتی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے تعلیمی حوالے سے مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے. اسی طرح ایک اور خدمت سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. 1863 کا یہ واقعہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا. سائنٹیفک سوسائٹی کیوں بنائی تھی، کیا مقصد تھا اس کا؟ تو یہ بتایا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد جدید علوم کو اور ان کتابوں کو جو یورپ سے آ رہی تھی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا. جیسے کہ میتھمیٹکس کی جو کتابیں تھیں اور فزکس کی، کیمسٹری کی، اکنامکس کی، ہسٹری کی اور ایگریکلچر سے متعلق اس طرح کی جو بھی کتابیں تھیں اس کو اس لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا اہتمام کیا، تاکہ مسلمان اگرچہ وہ زبان نہیں جانتے لیکن ان تک وہ علوم اپنی زبان میں پہنچ سکیں، ان کی اپنی مادری زبان میں پہنچ سکیں. اور یہ ایک بہت ایکٹیو تحریک بن چکی تھی، ایک بہت فعال تنظیم تھی یہ. اسی طرح اس سوسائٹی کا کام کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پریس کرنا، چھاپنا بھی تھا، پبلش بھی کیا کرتے تھے یہ. سر سید احمد خان کے تعلیمی حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی اسٹارٹ کیا تھا، جس میں اردو مضامین بھی شامل ہوتے تھے اور انگریزی مضامین بھی پبلش کیے جاتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسالہ اور یہ میگزین جب انگریزیوں تک پہنچے تو انہیں بھی مسلمانوں کے بارے میں جو بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں ان کے جذبات و احساسات کے حوالے سے پتہ چلے. اور دوسرا یہ کہ اسی میگزین کے ذریعے انہوں نے اپنے نظریات کی بھی، جو کہ مذہبی نظریات تھے، تعلیمی اور سیاسی نظریات تھے، سر سید احمد خان نے اپنے نظریات کو بھی اس میگزین کے ذریعے قوم تک پہنچایا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت تک یہ پبلش ہوتا رہا 23 سال تک. اور پہلے تو یہ ہفتے کے ہفتے پبلش ہوا کرتا تھا، پھر یہ ہر 3 دن کے بعد پبلش ہونے لگا، سحر روزہ ہو گیا یہ. اسی طرح سر سید احمد خان کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورنا کیلیور یونیورسٹی بنانے کے لیے بھی کوشش کی تھی. ورنا کیلیور یونیورسٹی کیا تھی؟ ورنا کیلیور یونیورسٹی اصل میں اس یونیورسٹی کو کہیں گے جہاں پر دیسی زبان میں، مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے. انہوں نے برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا تھا کہ
ہمارے عوام الناس کے لیے جو بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ورنا کیلیور یونیورسٹی بنائی جائے. لیکن ہوا یہ کہ ہندی اور اردو کا پھر مسئلہ کھڑا ہوا اور ورنا کیلیور یونیورسٹی بن نہیں سکی. ایک کوشش کی تھی تو اس لیے یہ ان کی خدمات میں یہ چیز شامل کی جاتی ہے. اسی طرح سر سید احمد خان کے تعلیمی خدمات کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے رسالہ تہذیب الاخلاق کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تہذیب الاخلاق کے نام سے سر سید احمد خان نے اس زمانے میں ایک رسالہ جاری کیا تھا. جس طرح اس دور میں اگر ہم دیکھیں اپنے دور میں تو بے شمار میگزینس ہیں گے جو کہ نکلتے ہیں اور اس کے ذریعے جو پڑھنے والا طبقہ ہے گا, تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اس کے ذریعے وہ بہت سارے مسائل پر, بہت سارے معاملات پر آگے ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کے ذریعے بھی سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے آرٹیکلز وغیرہ اس میں لکھے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں تک وہ باتیں پہنچیں اور مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کو جو کہ پسماندہ ہونے جا رہی تھی اس کو بہتر کر سکیں, بری رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور حقوق کے حوالے سے بھی اس میں کچھ مضامین لکھے گئے تھے دلیل کے ساتھ. مدلل دور میں انہوں نے اس حوالے سے کام کیا. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تھی, کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس بات کی تحقیق کریں کہ مسلمان اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں بھیجتے. اس کمیٹی کی ہی تحقیقات کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسلمان طلباء کو چونکہ وہاں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا, اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے روک لیا تھا. بہرحال اس کمیٹی کا کام مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے حوالے سے غور کرنا تھا اور اس حوالے سے انتظامات کرنے تھے. لہٰذا مسلمانوں کی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی کمیٹی نے ایک کالج کی ضرورت محسوس کی. اور پھر یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بھی سر سید احمد خان نے بنایا. چونکہ میں ابھی یہ بتا چکا کہ کمیٹی بنی تھی اور اس نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی تھی کہ مسلمانوں کا بھی ایک کالج ہونا چاہیے. سو اس کمیٹی کی ہی ایک سمجھ لیں کہ خدمت تھی. اس کی سروسز میں سے ایک سروس یہ بھی رہی کہ پھر محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا گیا. سر سید احمد خان نے اس کالج میں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پڑھانے کا بھی انتظام کیا تھا. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قدیم علوم کا جو شعبہ تھا وہ تو ترقی کرتا رہا, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جدید علوم کا تو شعبہ ترقی کرتا رہا, لیکن قدیم علوم کا شعبہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس دور میں چونکہ مسلمانوں کی زیادہ تر توجہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کی طرف تھی, تو ایک بات ہمیں جو یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کی وجہ سے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے جدید تعلیم پہ زیادہ فوکس کیا ہوگا. ایک بات الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب حیات جاوید میں لکھی ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے, جو کہ سر سید احمد خان کے جدید علوم کے حوالے سے نظریات کی عکاسی کرتی ہے. اور وہ بات یہ ہے, اس عبارت کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ سر سید کا پختہ یقین تھا کہ نئے حالات میں پرانی تعلیم کسی کام کی نہیں. ہندوؤں کی پرانی تعلیم منگتا پنڈت پیدا کرتی ہے اور مسلمانوں کی قدیم تعلیم فاتحہ کی روٹی کھانے والا ملا. اب مولانا الطاف حسین حالی نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی, اور مولانا الطاف حسین حالی ان لوگوں میں سے جنہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, ان کے قریبی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو سر سید احمد خان کے اس طرح کے نظریات کے بارے میں کہ وہ جدید تعلیم کو تو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور قدیم تعلیم کے حوالے سے یہ ذرا نامناسب بات لگتی ہے. مسلمانوں کے حوالے سے بات کی, ہم ہندوؤں کے حوالے سے جو بات کی اسے تو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مسلمانوں کی قدیم تعلیم کے حوالے سے جو بات کی نا کہ مسلمانوں کی قدیم تعلیم ایک فاتحہ کی روٹی کھانے والا ملا پیدا کرتی ہے,
مسلمانوں کی قدیم تعلیم میں قرآن و سنت بھی شامل ہے، تفسیر بھی شامل ہے، اصول تفسیر بھی شامل ہے، حدیث بھی شامل ہے اور اصول حدیث بھی، فلسفہ، منطق، علم بیان، علم معانی، علم بلاغت، بے شمار علوم، علم حیات، علم نجوم، یہ تمام مسلمانوں کے قدیم علوم میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، ان تمام علوم کا۔ اب یہ بات کہنا ہے کہ قدیم علوم سے بس فاتحہ کی روٹی کھانے والا ایک مولوی پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات تو گویا اسلامی تعلیمات کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا، بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ جدید علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں قدیم علوم بھی پڑھنے چاہیے، قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم بھی پڑھنے چاہیے۔ اولڈ از گولڈ، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم نے اگر ترقی کی ہے تو اپنے انہی علوم کی وجہ سے کی ہے۔ جب ہم قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم بھی پڑھتے تھے، قرآن و سنت کی اسٹڈی کے ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کالج کے حوالے سے کہ اس کالج نے بہت ترقی کی اور 1925 تک 69% پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان طلباء، نوجوان طلباء اس کالج میں زیر تعلیم تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دور دراز سے بھی لوگ اس کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے۔ ایک اور بات جو سر سید احمد خان کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ اس کالج کو جلد از جلد یونیورسٹی بنا دیں، لیکن حکومت کے تعاون کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ ایک بات جو مجھے سر سید احمد خان کے حوالے سے یہاں نقل کرنی ہے، مجھے کچھ باتیں اچھی بھی لگی ہیں۔ ہمیں دن کو دن اور رات کو رات کہنا چاہیے۔ تو سر سید احمد خان نے تعلیم کے حوالے سے، مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات کہی ایک جلسے میں۔ جالندھر میں ایک جلسہ ہوا تھا 1894 میں، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری تعلیم اس وقت ہوگی جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ ہماری پوری تعلیم اس وقت ہوگی جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یونیورسٹی کی غلامی سے ہم آزاد ہوں گے، ہم اپنی تعلیم کے خود مالک ہوں گے اور بغیر یونیورسٹی کے غلامی کے ہم اپنی قوم میں علوم پھیلائیں گے۔ تو یہاں یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں تعلیم ہماری اپنی ہونی چاہیے، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے گا، یہ اچھا پوائنٹ ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے حالات میں دیکھیں، بہت سارے بورڈس یہاں پر ہیں، آغا خان کا اپنا بورڈ ہے گا اور ان کا اپنا ایک کیوریکولم ہے اس حوالے سے۔ تو تعلیم اسی وقت تعلیم کہلاتی ہے صحیح معنی میں کسی قوم کی جب اس کے نصاب کو انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہو اور خود اپنی مرضی کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے افکار کے مطابق وہ تعلیم دے اپنے نوجوانوں کو۔ تو ایسی تعلیم کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قوم تعلیم کے معاملے میں کم از کم خود مختار ہے اور خود کفیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو آخری خدمت اس حوالے سے لکھنے والوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنے کے حوالے سے قائم کی۔ اب یہ کانفرنس کیوں قائم کی، کیا کام ہوتا تھا اس کا، اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے یہ تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے مسلمانوں کے لیے قائم کیے جائیں جہاں پر ان کو اعلیٰ تعلیم دی جا سکے۔ اور دوسرا مقصد اس کانفرنس کا یہ ہوتا تھا کہ ہر سال کسی مناسب جگہ پر کانفرنس کا اجلاس منعقد کیا جا سکے۔ مقصد یہی تھا کہ تعلیمی مسائل پر غور کیا جا سکے اور مسلمانوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکے۔